الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. قرآن صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری ہمیں اور آپ کو راہ راست یعنی صحیح راستہ دکھلانے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں غلط راستے بھی ہیں صحیح راستے بھی ہیں. صحیح راستہ دکھلانا یعنی کوئی غلط راستے پر چل رہا ہو اس کو سیدھا راستہ دکھلانے والی یہ کتاب ہے، اللہ کا یہ کلام ہے. ہم نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ مکے کے اندر نظر لگانے والے بہت زیادہ تھے، ایک سے ایک ماہر تھے جو دعویٰ کر کے نظر لگایا کرتے تھے. دیکھو میں اس کو نظر لگاؤں گا اور یہ بیمار پڑے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا. دعویٰ کرتے تھے اور نظر لگایا کرتے تھے. ایک سے ایک ماہر تھے عرب کے اندر، مکے کے اندر. انہی میں لبید بن عاصم بھی تھا یہودی. تو عرب بہت ماہر تھے، بعض لوگ بہت مشہور تھے اس کام میں. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نظر لگانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، ان کی نظر لگ جاتی ہے. کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ حسد کی نگاہ سے، جلن کی نگاہ سے یا اس کی برائی کی نیت سے اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں تو نظر میں جو شعاع ہوتی ہے بالکل ایسے سمجھ لیجئے لیزر لائٹ آج کے دور میں جس سے بہت بڑا بڑا کام ہو رہا ہے. ایسی ایسی لائٹیں ہیں کہ اس سے پتھر توڑنے کا بھی کام ہو رہا ہے لائٹ سے. تو اسی طرح نظر میں ایک قسم کی شعاع ہوتی ہے، جس طرح سورج میں کرن ہوتی ہے، شعاع ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی نظر سے بھی شعاع نکلتی ہے، کرن نکلتی ہے جس میں نقصان پہنچانے کی تاثیر ہوتی ہے. وہ اسی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دوسرا انسان جس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. کسی سامان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کو نظر لگ سکتی ہے، جانوروں کو لگ سکتی ہے، انسانوں کو لگ سکتی ہے. تو بہرحال مکے میں بھی ایسا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے، کیا آواز ہوگی، کیا لہجہ ہوگا،
جس پر قرآن نازل ہوا وہ خود اپنی زبان مبارک سے پڑھ رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کس دل سوزی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، کتنی شیرینی ان کے پڑھنے میں۔ کافر و مشرک گھر میں چین سے بیٹھ نہیں پاتے، گھروں سے نکل جاتے تھے سننے کے لیے، لیکن وہی ان کے نظر میں خرابی تھی، تنگ نظری تھی، ان پر پردہ پڑا ہوا تھا، دلوں میں بھی، کان میں بھی، آنکھ میں بھی۔ سنتے تھے تو نظر لگانے کی نیت سے۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو نظر لگاتے ہیں۔ بہرحال اور کہتے بھی ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو مجنون ہو گئے ہیں، ان کی عقل خالی ہو گئی، دماغ خالی ہو گیا، یہ خالی دماغ والے کی طرح بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن یہ تو جو زبان سے نکل رہی ہے، نبی کی زبان سے جو کلام نکل رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سراپا ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، دنیا کے ہر مخلوق کے لیے اس میں بات کی گئی، رہنمائی کی گئی، اچھے راستے دکھلائے گئے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ خالی عقل والا کیسے پڑھ سکتا ہے؟ بہرحال اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا، نظر کا، جادو ٹونا کا، کہ نظر حق ہے۔ خود نبی پر جادو کیا گیا۔ لبید بن عاصم ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اس کو مل گئے، کنگھی مل گئی، کنگھی میں بال وغیرہ لپیٹ کر کے، اور زروان ایک کنواں تھا، وہاں جا کر کے اس میں وہ دفن کر دیا، پتھر کے نیچے دبا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو رہا ہے، جادو کیا جا رہا ہے، جادو کر دیا، دبا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر محسوس ہونے لگا، اثر دکھ رہا ہے، کوئی کام کر رہے ہیں بھول جاتے ہیں، یہ نظر کا اثر ہو گیا تو بڑا پرابلم ہونے لگا۔ چنانچہ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمی دکھایا، کہ بھائی اس کو کیا ہوا؟ کہا نظر لگی ہے۔ کس نے نظر لگایا؟ تو فلاں نے لگایا۔ کس چیز میں؟ تو فلاں چیز میں۔ وہ چیز کہاں ہے؟ تو فلاں کنویں کے اندر دفن ہے۔ کیسے اس کا حل ہوگا؟ تو اس کو نکال لیا جائے گا، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قرآن کی جو یہ آخری صورتیں ہیں، جو آخر میں لکھی ہوئی ہیں دونوں صورتیں، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ بالکل آسان سی صورت، ہر بچے کو یاد کرایا جاتا ہے، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو، اہل ایمان کو یاد ہوگا۔ یہ دو صورتیں پڑھو، اس کو کھول دو تو نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ حضور صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس چیز کو نکالا، اور پھر اس کو کھولا، اس میں کچھ رسیاں تھیں، رسی میں 11 گرہ پڑے ہوئے تھے، سب چیز کو کھول دیا صورتیں پڑھ کر کے، اور پھر اس کو کہیں جا کر کے دفن کروا دیا۔ حضور کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ بشکل انسان اس دنیا میں تھے، انسان تھے، آپ پیدا ہوئے سب سے پہلے، ہمارے نبی کی پیدائش حضرت آدم سے بھی پہلے، آئے بعد میں۔ آپ کا مقام ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، جتنا بتلایا گیا اتنا معلوم ہے، لیکن آپ جتنا تذکرہ آپ کا ہوا، آپ کا مقام اس سے بھی کہیں بلند ہے، اور کتنا بلند ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، وہ بنانے والے کو اور تذکرہ کرنے والے کو معلوم ہے۔ یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ نبی کی ذات کیا ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے رسول اللہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ نبی کی ذات وہ ذات عالی ہے، وہ ذات بابرکت ہے، ان پر جادو کا اثر ہو رہا ہے۔ بہرحال ہو گئی بات ختم۔ حضرت عائشہ نے کہا بھی یا رسول اللہ اس بات کو شیئر کر دیجئے، پھیلا دیجئے شہر میں۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کو دفن کرا دیا، بات ختم کر دیا گیا۔ کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، بہت ساری باریکیوں کو آپ سمجھتے تھے، جو
ایسا کام تھا کہ کر سکتے تھے، مناسب تھا، پھر بھی آپ نے مصلحتاً اس کو نہیں کیا۔ الغرض تو یہ جادو ٹونا، نظر کا لگ جانا، یہ برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے گا وہ گویا حدیث کا انکار کرے گا، وہ قرآن کا انکار کرے گا، نبی کی بات کا انکار کرے گا۔ یہ تو ثابت ہو گیا طے شدہ بات۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، عامر بن ربیعہ بھی صحابی ہیں، وہ گزر رہے تھے ان کے گھر کے پاس سے۔ یہ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت، بڑے گورے چپٹے صحابی غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ عامر بن ربیعہ جو صحابی ہیں، ان کی نظر پڑ جاتی ہے، کہتا ہے ارے واہ کیا چمڑی ہے، کیا گورا کھال ہے، میں نے تو آج تک ایسی چمڑی اور ایسا جسم کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ ایک تعجب والا جملہ تھا، اور ان کی جو دیکھنے کی نگاہ اور نظر تھی، اس نظر میں گویا ایک تاثیر پیدا ہوئی، بس یہ نظر سیٹ ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ جو نہا رہے تھے سہل بن حنیف، نبی کی خدمت میں لایا گیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا، کہا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی نے ٹوکا ہے، نظر لگائی ہے؟ کہا عامر بن ربیعہ گزر رہے تھے، کہا بلا کر کے لاؤ۔ لایا گیا اور کہا کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ جب بھی کوئی ایسا جملہ کہا کرو تو اللہ کا نام لے کر کہا کرو، تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے اور تمہاری نظر اس کو نہ لگے۔ چنانچہ پھر پانی منگوایا گیا اور عامر بن ربیعہ کو وضو کرنے کا حکم دیا، اور کہا کمر سے نیچے جو شرمگاہ وغیرہ ہے اس کو بھی دھو، اور پانی جمع کر کے سہل بن حنیف جس کو نظر لگی تھی اس کے اوپر ڈال دیا گیا، وہ صحیح ہو گئے۔ اور یہ اب بھی کر سکتے ہیں، اگر کنفرم ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو یہ علاج آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شفا ملے گی، لیکن کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تب۔ وہ صحابہ کا دور تھا، صاف نیت کے لوگ ہوتے تھے، صاف دل کے لوگ ہوتے تھے، لوگ گناہ کر کے نبی کے دربار میں آتے تھے، یا رسول اللہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا، آپ اللہ کا حد مجھ پر جاری کر دیجئے، یعنی اس گناہ کی جو سزا ہے وہ سزا ہمیں دے دیجئے۔ اس طرح صاف لوگ ہوا کرتے تھے۔ نبی انکار کرتے، نہیں تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہوگا، یا رسول اللہ ہم نے کیا ہے، چلو گواہ لاؤ، گواہ بھی لے آیا جاتا تھا، اور سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج کا دور ایسا ہے، بڑے بڑے مجرم جرم کر کے، ظلم کر کے، قتل کر کے، اور جو مظلوم ہے جن کو قتل کر دیا گیا الٹا انہی کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو بہرحال وہ ایک دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں لوگ جھوٹ، خیانت، ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو بھی جاتی تو پھر وہ معافی ایسی مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی معافی کی گواہی دیتے تھے، اور بعد میں ایسی توبہ کرتے تھے کہ پھر ان کی توبہ کی کوئی مثال نہیں تھی۔ الغرض ہم اور آپ آج معاشرے پر نگاہ ڈالیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی جو عالم بن کر آ رہا ہے، یا کسی کے پاس بھی کرتا پاجامہ ٹوپی ہے، وہ عامل ہوگا، اس کی جھاڑ پھونک میں، تعویذ دعا میں اثر ہوگا۔ عموماً عورتوں میں یہ رجحان ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ایسے گزرے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے علم میں وہ پختگی عطا فرمائی، وقت کے محدث تھے، وقت کے بہت بڑے ہمارے اکابرین ثابت ہوئے، جنہوں نے بخاری کا درس دیا، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کا درس دیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں جھاڑ پھونک نہیں آتی ہے، تو کیا وہ عالم نہیں تھے؟ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو جھاڑ پھونک نہیں آتا وہ عالم نہیں ہے، اور جو جھاڑ پھونک کرتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ یعنی ہم لوگ پڑھتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہ جھاڑ پھونک کریں۔ شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بیچارہ ان پڑھ گوار تھا، کہا ہم کو تعویذ دے دو۔ کہ بھائی ہم نہیں جانتے ہیں تعویذ، دے دو تعویذ دے دیجئے۔ آپ عالم ہیں، آپ نے اتنا پڑھا اور تعویذ نہیں جانتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
चुनांच हज़रत बड़े सादा ज़हन के लेकिन अल्लाह के ज़िंदा वली थे, कुतुब थे। कहा कि भाई एक कागज़ ले आओ, ये नहीं मान रहा है, अनपढ़ है, लेकिन मेरा मुतक़िद है, मोहब्बत करता है। कागज़ में कहा कि अय अल्लाह, मैं तो जानता नहीं क्या लिखूं, मैं जानता नहीं और ये मानता नहीं, मैं जानता नहीं ये मानता नहीं, इसका जो भी है मुराद इसकी पूरी कर दे और इसका काम बना दे। लिख करके लपेट के दे दिया जाओ। अल्लाह का करम ये हुआ कि जिस मकसद के लिए मांगा था वो मकसद पूरा हो गया, वो मकसद पूरा हो गया। शोर कर दिया कि हज़रत बहुत बड़े आमिल हैं, हज़रत बहुत बड़े आमिल हैं। ऐसे बड़े बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं जिनकी दुआओं में अल्लाह ने वो तासीर दी थी, वो दुआ करते थे, काम हो जाता था। मेरे ईमान वाले भाइयों, असल इलाज, असल झाड़ फूक, असल तावीज़ यही है कि इंसान को अपने अंदर इस कदर एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि जब भी कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, फ़ौरन वो 2 रकात नमाज़ पढ़े, अल्लाह से दुआ मांग कर अपने उस परेशानी को हल करा ले। ये असल दुआ और असल तावीज़। इससे बड़ा कोई तावीज़ नहीं और इससे बड़ा कोई अमल नहीं हो सकता है। इंसान को अपने ऊपर एतमाद हो, ख़ुद वह हलाल रिस्क खाए, ख़ुद वह नेक काम करे, अल्लाह की नाराज़गी से बचे, अल्लाह को खुश करने वाला अमल करे, और जब भी कोई परेशानी आ जाए, काम मुसीबत पेश आ जाए, अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर अल्लाह से लेने वाला बन जाए। इससे बड़ा कोई अमल नहीं हो सकता है, कोई तावीज़ इससे कारगर और मुअस्सिर नहीं हो सकता। लेकिन आज ऐसे हालात नहीं है। पूरी हदीस में, रिवायत हदीस, कुतुब हदीस के अंदर कहीं भी कोई एक ऐसी हदीस नहीं दिखा सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तावीज़ लिख करके दिया हो। कभी कोई ऐसी हदीस नहीं मिली। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया, फूका, कुछ पढ़ करके हज़रत हसनैन, हसन हुसैन जो आपके नवासे थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया है। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ ख़राब थी, नासाज थी, हज़रत जिब्राईल ने भी दुआ पढ़ करके फूका नबी पर। और हज़रत जिब्राईल तो अपने मन से नहीं फूकेंगे जब तक कि अल्लाह का ऑर्डर ना आ जाए। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम और आप भी तावीज़ करते हैं, हम भी लिखते हैं, बड़े बड़े उलमा लिखते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? सहाबा कराम में से बाज़ सहाबी से साबित है कि वो कुछ लिख करके दे देते थे, कुछ कलिमात, दुआ वगैरह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी छोटे बच्चों के गले में लिख करके लटका दिया करते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जिनको दुआ या कलिमा वगैरह अभी याद नहीं है, नज़र से कैसे बचा जाए, बुरी नज़र से, इसी तरह शयातीन के असरात से, अभी उसको दुआ पढ़ना मालूम नहीं, याद नहीं, या कोई ऐसा आदमी है जिसको याद नहीं है, नहीं पढ़ सकता है, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, उसके लिए यह है कि भाई जो हिफाजत के कलिमात हैं, जो मुअस्सिर दुआएं हैं, जो हदीस और कुरान की आयतें हैं, जिनको मालूम हो कि ये आयत, ये हदीस इस काम के लिए है, वो लिख करके दे सकता है, गले में पहन सकता है। जायज़ है लेकिन ज़रूरी नहीं है। शर्त है कि उसका माना मतलब जानता हो, जो चीज़ लिख कर दिया जा रहा है। कोई शिरकिया कलिमात ना हो, अल्लाह के गैर से मदद न मांगी गई हो, माना मफ़हूम मालूम हो, और उसी तावीज़ को मुअस्सिर न समझे कि इसी तावीज़ में असर है, बल्कि तावीज़ हो या दवा हो, कोई भी चीज़ हो, असर देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब तक अल्लाह असर पैदा नहीं करेगा, दुनिया की हर चीज़ ये घास फूस है, इससे सिवा कुछ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला ने साफ ऐलान फरमाया, ऐ लोगो, मैं बेनियाज हूँ, गनी हूँ, और हर चीज़ में असर डालने वाली ज़ात मैं हूँ। कोई भी पूरी दुनिया मिल कर के अगर चाहे किसी का नुकसान पहुंचा दें, वो नहीं पहुंचा सकता, और अगर कोई चाहे पूरी दुनिया मिलकर किसी को हम नफ़ा पहुंचा दें, अगर अल्लाह ना चाहे तो नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से वादा किया था, फ़लाँ बात पूछने के लिए आया था, कल बताऊंगा। वही रुक गई, कोई वही नहीं आई।
اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ جب آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ہرگز ایسی بات نہ کہیں کہ میں ٹھیک ہے کل کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ لگاؤ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کام کو کل کر دوں گا یا بتا دوں گا، انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو، اگر نہیں کہو گے یہ اپنی طرف سے دعویٰ ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد لو، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ کرنے دھرنے والی ذات، چاہنے والی ذات، کام بنانے والی ذات یہ اللہ کی ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہماری حقیقت اور حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، ہماری ایک حقیقت ہے، ورنہ ہم اور آپ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ اب ہم اور آپ اپنے معاشرے کا، سماج کا اور دنیا کا جائزہ لیں کہ آج کل ہو کیا رہا ہے۔ بڑے بڑے بابا لوگ عامل کا ڈھونگ رچا کر کے، دھونی اگربتی جلا کر کے اور اپنی اپنی دکان لگائے بیٹھے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں اور وہ لوگ جن کے اندر علم کی کمی ہے، جن کے اندر پہچاننے کی صلاحیت نہیں، علم نہیں ہے، وہ ان کے چکروں میں دھڑلے سے پھنس رہے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کے خاندانوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گھروں میں، بھائی بھائی کے اندر، ساس بہو کے اندر، گوتنی کے اندر اور بھائیوں میں، باپ بیٹوں میں، اسی طرح آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں، ان میں یہ تفریق پیدا کرنے کی، عداوت ڈالنے کی، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان مکار عاملوں کی اور ان حرام خوروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈال دو۔ چنانچہ کہے گا کہ کرنے والا تمہارے گھر ہی میں ہے، فلاں نے کیا، تمہارے اگل بغل میں فلاں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پڑوسی کچھ نہ کچھ اس سے انبن رہتی ہے، گھر میں جوائنٹ فیملی میں 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ کھٹپٹیں ہوتی رہتی ہیں، فوراً یقین بھی ہو جاتا ہے کہ کرنے والا ہمارے ہی گھر میں ہے، اسی نے نقصان کیا ہے، وہ ہمیشہ ہم سے لڑتی رہتی ہے، اس کی ہمیشہ ہم سے لڑائی رہتی ہے، ضرور اسی نے کچھ کیا ہوگا، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے، میرا سکھ ان سے دیکھا نہیں جا رہا، میرا چین ان سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اور اس نے ہم کو نظر لگا دیا، جادو کرا دیا، کسی فلاں سے یہ کرا دیا، وہ کرا دیا۔ یاد رکھیے شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں کسی کو تفریق کرا دے، دلوں کو توڑ دے، جوڑے ہوئے دلوں کو توڑنے کا اور دشمنی اور عداوت ڈالنے کا سب سے بڑا کام شیطان کرتا ہے۔ دوسری چیز، جو معنی نہ سمجھ رہا ہو، جن کو اردو اور عربی میں کوئی فرق معلوم نہ ہو، وہ تعویذ کیا لکھے گا، وہ عمل کیا کرے گا؟ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ بنارس میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر ایک مسجد کے اوپر ایک مزار ہے، سائیڈ میں دکان ہے، میں گیا، انگوٹھی بیچتا ہے، آپ کے نام کی انگوٹھی، یہ تاثیر فلاں کام ہوگا۔ 2-3 ساتھی تھے، ہم نے کہا بھائی ہم کو بھی دے دو، پیسے تھے نہیں، مذاق سے ہم لوگ گئے۔ وہ کتاب نکالنے لگا، نام کیا ہم نے بتایا، خالد نام ہے، اس میں لکھا تھا، خا نکالا اور وہ کتاب کو ایسے ڈھانک کر پڑھنے لگا۔ اب وہ جو اس میں لکھا تھا ایک لفظ بھی صحیح نہیں پڑھ رہا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خا نکالا، خا سے کوئی پتھر آتا ہے، نگینے ہوتے ہیں جو بکتے ہیں عام طور پر مارکیٹوں میں، کوئی لال پتھر ہے، کالا پتھر ہے، ہرا پتھر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ اپنے من سے پڑھ رہا ہے، اس پتھر میں یہ ہے، فلاں ہے، ٹھکانہ ہے، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، اچھا پڑھنے لگو گے، جوان ہو کر کے اچھا رشتہ مل جائے گا، تمہارا مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ اور ہم لوگ رومال داب کر منہ میں ہنس رہے ہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس دکان میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، انگوٹھی کا ایک نگینہ اور پتھر بیچ رہا ہے، اور اعتقاد کیا دے رہا ہے کہ اس سے فلاں فلاں کام ہوگا، اور کہیں کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے، اپنے من سے وہ پڑھ رہا ہے، کتاب سامنے رکھا ہوا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آج کل 80-90% بلکہ اس سے زیادہ میں کہوں
تو مبالغہ نہیں ہوگا، 99% ایسے عاملین ہیں جو دھوکے باز ہیں، مکار ہیں، آپ کے جیبوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور آپ کے گھروں کو توڑ رہے ہیں اور آپ کے اندر فتنہ ڈالنے کا کام یہ مکار عاملین کر رہے ہیں۔ ان کی نظر غیب پر نہیں، ان کی نظر آپ کی جیب پر ہوتی ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، الٹی سیدھی بات لکھ کر دیتے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں اور آپ کے ایمان اور عقیدے کو بھی بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے مزاروں پر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مزار کے پجاری لوگ جو مجاور بنے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں سونے اور چاندی کے چین، اور نہ جانے کہاں کہاں، یہاں کڑا وہاں کڑا۔ یاد رکھیں، ایک سونے کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرہ برابر بھی ہو مرد کے لیے حرام ہے، تو چین اور کڑے کی اجازت کس نے دے دی؟ کچھ نہیں آتا ہے اور بڑی بڑی چیزوں کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم سب اعتقاد بنائے بیٹھے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ عالم علماء کچھ نہیں، سب چیز تو ان کے پاس ہے، یہ ہر چیز دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، وہ دینے کے لیے نہیں، آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے ایمان کو چھین رہے ہیں۔ کسی عامل کے چکر میں مت پڑیے۔ کوئی عالم دین ہو، نماز روزے کا پابند ہو، حلال رزق کھاتا ہو، صحیح بولتا ہو، امانت دار ہو، آپ جائیے، کوئی ضرورت پڑے ان سے دعا کرائیے۔ بہت ضرورت ہو، آپ کو بہت خطرہ ہو دشمن سے، بری نظر والے سے، تو آپ جائز تعویذ طلب کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو خطرہ لگا رہتا ہے، ہم کو کچھ پڑھنے نہیں آتا ہے، کچھ لکھ کر دے دیجئے، ہم رکھیں گے اپنے پاس تاکہ اللہ کی مدد آئے۔ یہاں تک تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے الٹے سیدھے کام ہے، یہ سب کے سب صحیح نہیں ہے، اور بعض کام تو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جائز ناجائز کا فیصلہ کون کرے گا؟ کتابیں عربی میں، حدیث عربی میں، قرآن عربی میں، اور جو لے کے بیٹھا ہے عربی کا عین بھی نہیں جان رہا ہے، بتائیے وہ آپ کو تعویذ دے گا یا آپ کے ایمان کو خراب کرے گا؟ البتہ کچھ کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں مارکیٹ میں، تعویذات لکھے ہیں، نقل کر کے دیا جاتا ہے۔ ہر کتاب اور ہر عمل کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، جنہوں نے وہ عمل دیا ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جن کو کچھ بھی پتہ نہ ہو اور وہ عامل بن کر کے دعویٰ کر رہا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، اصل علاج اور اصل چیز مومن کے لیے دعا ہے، جس میں وہ طاقت اور پاور ہے کہ ہماری تقدیر کو بھی دعا بدل سکتی ہے۔ اور دعا آپ بزرگوں سے کرائیں، لیکن خود بھی اس قابل بنیں کہ ہم بھی اللہ سے دعا مانگے تو قبول ہو جائے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں، ہم حلال رزق کھانے والے بنیں، نمازوں کے پابند بنیں، جب نماز میں جھکیں ہم کو اپنے سارے گناہ یاد آ جائے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کو خوش رکھیں۔ جب اللہ خوش ہو جائے گا، ہم کو مانگنے میں بھی شرم نہیں آئے گی اور اللہ ہمارا سارا کام بنا دے گا۔ ہم کیوں نہیں ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج ہم کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، گناہوں کی گٹھری اپنے سر پر باندھے ہوئے ہیں، مسجد آنے سے بھی ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم نبی کے طریقے پر نہیں ہیں۔ جب آپ نہیں ہیں، آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو دوسرا آپ کے لیے دعا کرے گا تو کیا قبول ہو جائے گی؟ کیا امید لگاتے ہیں؟ صاف لکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ بڑے بڑے اللہ والے سے دعا کرائیے، آپ کی دعا میں اثر نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ یہ وعدہ کریں، عہد کریں اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ ہم ان سب چکروں میں کم پڑیں گے، اور جائیں گے بھی تو کسی ایسے آدمی کے پاس جس پر مکمل اعتماد ہو، جو عالم ہو، جو عربی جانتے ہوں، جن کو معلوم ہے کہ اس تعویذ میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے شرکیہ تعویذ ہیں، صحابہ کرام بھی بہت سارے تعویذ کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو جائز تھا ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے ایک جھاڑ پھونک کیا تھا، ایک جگہ گئے تو کہا کہ بھائی آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ بعد میں اس کا جو سرغنہ کا جو سردار تھا اس گاؤں میں، اس کو بچھو نے کاٹ لیا، ایک صحابی نے اس کو جھاڑ دیا، اور اس شرط پر کہ میں 30 بکری لوں گا۔ 30 بکری ان کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم نے لیا ہے کوئی ناجائز نہیں، بلکہ اس میں میرا بھی ایک حصہ لگا دو۔
تو اگر کوئی مناسب چیز کچھ مانگے، کچھ پیسہ کوڑی لے تو یہ علاج کے قبیل سے لے سکتا ہے، لیکن مناسب لے، جو معقول ہے، آدمی کو جس قدر دینے کی حیثیت ہے اس طرح لے کر کے، یہ علاج کی طرح ہے، اس طرح بھی آدمی کام کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ہلکا پھلکا لے یا آپ خوشی سے دیر رکھ لے تو اس کو آپ غلط بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے جو باعمل ہو، شریعت کا پابند ہو۔ ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے جو آپ کے بچے کھچے ایمان کو بھی لوٹ لے، اور یہ جن بھوت پریت یہ ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ان کے پاس ہم سے زیادہ طاقت نہیں ہے، انسانوں سے وہ دوسرے نمبر پر ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے اور اہل ایمان تو اس سے بہت بڑا ہوا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے آپ کو سمجھیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اشارہ عقل مندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔